السلام علیکم۔ اس سے قبل ہم 17 قسطیں اپنی کتاب دعا اور تقدیر سے پیش کر چکے ہیں۔ آج ہم 18ویں قسط پیش کر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ اب ہم آخر میں چند آیات قرآنی کا ترجمہ اور ہمارے نظریے کے مطابق ان کی تشریح بیان کرنے کی کوشش کریں گے بنظر غیر، ملاحظہ فرمائیں، جن سے یہ ثابت ہو سکے گا کہ تقدیر اور دعا کیا اثر کرتی ہیں انسان کی زندگی میں۔ تو ملاحظہ فرمائیں، چند آیات قرآن کا ترجمہ اور تشریح۔ ترجمہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 286، آیت 286 سورہ بقرہ۔ ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ سورہ بقرہ آیت 286۔ اور اسی طرح ہے سورہ الانعام آیت 152۔ سورہ الانعام آیت 152۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، ایک ہی بات دونوں میں، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ مذکورہ بالا دونوں آیات میں رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جس قدر قوت کسی شخص میں تکلیف برداشت کرنے کی ہے، ہم اس سے زیادہ تکلیف اس کو نہیں دیتے۔ دوسرے الفاظ میں انسان جتنے گناہ اور برائیاں کرتا ہے، اسی قدر اس کو سزا دی جاتی ہے۔ یعنی انسان کے اعمال کے مطابق ہی اس کو جزا یا سزا ملے گی۔ وہ اعمال جو کہ وہ اپنی مرضی اور منشا سے کرتا ہے، کسی تقدیر کے مطابق اسے بدلہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 55 سورہ الاعراف۔ ترجمہ ہے آیت کا، تم اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، تم اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، گڑ گڑا کر بھی اور چپکے چپکے بھی۔ تم اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کر بھی اور چپکے چپکے بھی۔ یعنی دعا کرنے سے تمہارے حالات سنور سکتے ہیں، تبھی تو دعا کرنے کا کہا گیا ہے۔ اس آیت میں انسان کی بہتری کے لیے دعا کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ جس طرح چاہو تم دعا کرو، اپنے ماحول اور حالات کے مطابق آپ چپکے چپکے دل ہی دل میں بھی دعا کر سکتے ہیں، اپنے حالات اور ماحول کے مطابق، اور آہو زاری کے ساتھ گڑ گڑا کے بھی دعا کی جا سکتی ہے، کوئی بندش نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دعا کے قبول ہونے سے انسان کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ بالفاظ دیگر، اگر انسان اللہ کے نزدیک قابل سزا ہوتا ہے تو وہ دعا کے بعد قابل رحم ہو جاتا ہے۔ قابل سزا انسان دعا مانگنے کے بعد قابل رحم ہو جاتا ہے، گویا اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اس کے بعد ترجمہ ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 58 سورہ الاعراف۔ اور جو ستھری زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو رب کے حکم سے خوب نکلتی ہے۔ جو ستھری زمین ہوتی ہے اچھی، اس کی پیداوار تو رب کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے۔ یعنی کہ انسان کو زمین سے جو پیداوار ملتی ہے وہ اس کی قسمت کی نہیں ہوتی۔ جو پیداوار انسان کو زمین سے ملتی ہے وہ اس کی قسمت کی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی محنت اور اس کے ماحول کی وجہ سے ملتی ہے۔ پیداوار انسان کو زمین سے انسان کی محنت اور اس کے ماحول کی وجہ سے ملتی ہے۔ لہذا اگر اچھی زمین ہے تو زیادہ اور بہتر پیداوار ملے گی، اور اگر خراب زمین ہے
तो फिर पैदावार भी कम ही मिलेगी। यही रब का फैसला और तकदीर है। यहाँ पर यह नहीं फरमाया गया कि तुम लोग मेहनत करो या ना करो, ज़मीन अच्छी हो या ख़राब हो, पैदावार तुम्हें वही मिलेगी जो तुम्हारी तकदीर में हमने लिख दिया है। ऐसा नहीं कहा अल्लाह ताला ने। बल्कि अल्लाह ताला ने इंसान की रोज़ी भी उसकी मेहनत के साथ मशरूत कर दी है। मेहनत करोगे तो रोज़ी मिलेगी, वरना नहीं। उसके बाद है सूरा अल इन्फाल। सूरा अल इन्फाल आयत है 23, आयत नंबर 23 सूरा अल इन्फाल। और अगर अल्लाह ताला उनमें कोई खूबी देखता तो उनको सुनने की तौफीक दे देता। तर्जुमा है इस आयत का कि अगर अल्लाह ताला उनमें कोई खूबी देखता तो उनको सुनने की तौफीक दे देता। यानी अल्लाह ताला उसकी ज़ाती सलाहियत के मुताबिक ही इंसान की तकदीर बनाता है। इंसान की जो ज़ाती सलाहियत उसके अंदर होती है, वदियत की जाती है, माहौल के मुताबिक जो उसकी ज़ाती सलाहियत बनती है उसके मुताबिक ही उसकी तकदीर भी बनती है। उसके बाद है सूरा तौबा आयत 19 का तर्जमा। सूरा तौबा आयत 19। और अल्लाह ताला ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। अल्लाह ताला ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। यानी हिदायत मिलना या ना मिलना किसी की किस्मत में ही नहीं लिखी होती। हिदायत मिलना या ना मिलना किसी की किस्मत में नहीं लिखी होती, बल्कि अच्छे अमाल वालों को अल्लाह ताला हिदायत अता फरमा देता है। अच्छे अमाल वालों को अल्लाह ताला और जुल्म करने वालों को हिदायत नहीं देता। और जुल्म करने वालों को हिदायत नहीं देता, यानी इंसान के अमल के मुताबिक ही अल्लाह ताला लोगों की तकदीरें बनाता और बिगाड़ता है। उसके बाद है सूरा तौबा आयत नंबर 34 सूरा तौबा आयत नंबर 34। तर्जमा है ए ईमान वालो। बड़ी अजीब आयत है। ए ईमान वालो, अक्सर उलमा और आबिद, अक्सर उलमा ईमान वालों को मुखातिब है, गैर ईमान वालों को नहीं, मोमिनों को। ए ईमान वालो, अक्सर उलमा और आबिद लोगों का माल नाहक खा जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अक्सर उलमा और आबिद लोगों का माल नाहक खा जाते हैं और अल्लाह की राह से रोक देते हैं। तर्जुमा कुरान करीम का आयत नंबर है 34 सूरा अल तौबा। ए ईमान वालो, अक्सर उलमा और आबिद लोगों का माल नाहक खा जाते हैं और अल्लाह की राह से रोक देते हैं। यानी अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातिब है। ये अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातिब है कि अक्सर मजहबी उलमा और रियाकार इबादत गुजार लोग, अक्सर मजहबी उलमा और रियाकार इबादत गुजार लोग आम सादे लोगों को अपने ज़ुहद व तकवा का झांसा देकर उनका माल बहाने बहाने से खाते रहते हैं। अल्लाह अकबर। कि अक्सर मजहबी उलमा और रियाकार इबादत गुजार लोग आम सादे लोगों को, आम जो बेचारे सादे लोग हैं, अनपढ़ हैं, कम तालीम याफ्ता हैं, सादे ज़हन के लोग हैं, उनको अपने ज़ुहद व तकवा का झांसा देकर उनका माल बहाने बहाने से खाते रहते हैं और अल्लाह की हकीकी राह से रोक कर उन्हें अपने ज़ाती मुफाद पूरे करने पर लगा देते हैं। अल्लाह अकबर। उन्हें अपने ज़ाती मुफाद पूरे करने पर लगा देते हैं, जबकि उन्हें ये बावर करवाया जाता है कि उन्हें इसका सवाब मिल रहा है। उन्हें ये बावर कराया जाता है कि उन्हें इसका सवाब मिल रहा है। ये आयत, जैसा कि आम तौर पर बताया जाता है कि सिर्फ ईसाई और यहूदी उलमा के लिए है। आम तौर पर हमारे उलमा इस आयत के बारे में कहते हैं कि ये आयत सिर्फ ईसाई और यहूदी उलमा के लिए है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि हर मज़हब के उलमा,
ہر مذہب کے علماء اور ریاکار عابدین کے لیے یہ آیت نازل کی گئی ہے۔ تمام مذاہب اس میں شامل آ گئے، اور اس میں تقدیر کے عام مفہوم کی نفی کی گئی ہے۔ تقدیر کا جو عام مفہوم ہم لوگ سمجھتے ہیں ان کی نفی کی گئی ہے کہ جس کی قسمت میں جو کھانا پینا لکھا ہوا ہے وہ اسے ہر حالت میں مل کر رہے گا۔ اس آیت میں اس خیال کی نفی کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ سازش، دھوکہ دہی اور دھاندلی کے ذریعے لوگ دوسروں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ ان کی تقدیر نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہے سورہ التوبہ کی ہی آیت نمبر 51 آیت سورہ توبہ کی۔ ترجمہ ہے کہ کہہ دیجئے ہمیں کوئی گزند نہیں پہنچ سکتی، کہہ دیجئے ہمیں کوئی گزند نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں لکھ رکھی ہے۔ بظاہر تو اس آیت سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کسی بھی قسم کی تکلیف یا گزند پہنچنا پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ پڑھ کر یہی بظاہر محسوس ہوتا ہے، لیکن در حقیقت یہ جہاد کے متعلق آیت ہے۔ یہ آیت جہاد کے متعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے تقویت قلوب کے لیے مسلمانوں کی زبان سے یہ کہلوا رہا ہے کہ جو اسلام دشمن لوگ مسلمانوں کو جہاد پر جانے سے روک رہے تھے اور ان کو جنگ کی تکالیف یا موت سے ڈرا رہے تھے، تو ان کے جواب میں منافقین کو یہ کہلوایا جا رہا ہے حالانکہ مسلمان یہ بھی جانتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی تکلیف سے بچانا چاہے گا تو وہ بچا سکتا ہے، چونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اگر کوئی تکلیف آئی بھی تو اس کا اجر عظیم بھی اللہ کے پاس موجود ہے، جبکہ شہادت کے بعد تو جنت کی لازمی خوشخبری بھی ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ التوبہ کی ہی آیت ہے 70 اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اللہ نے نہیں کیا۔ یعنی اب ایسے ظالم اور فاسق و فاجر لوگ جو اللہ کے احکام سننے کے باوجود بھی ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو انہیں مکافات عمل کے دنیاوی اصول کے تحت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ مکافات عمل کا جو دنیاوی اصول ہے اس کے تحت نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور وہ نقصان اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، یا پھر یہ نقصان اور تکلیف ان کی تقدیر میں نہیں لکھا ہوتا، بلکہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یوں وہ محاورتاً خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورہ النجم آیت 39 النجم آیت 39 کا ترجمہ ہے، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی، لیس للانسان الا ما سعی، ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی۔ تشریح: اس آیت کی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت میں رب العالمین صاف اور واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کو اتنا ہی کچھ ملتا ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے۔ اکثر علماء اس آیت کو صرف آخرت کے اجر کے طور پر ہی بیان کرتے ہیں، کہ انسان جس قدر عبادات اور اچھے کام اس دنیا میں کرے گا اس کا صلہ اسے قیامت کے بعد آخرت میں ملے گا اچھے کاموں کا۔ حالانکہ اس آیت میں ایسی کوئی وضاحت یا کوئی خاص اشارہ ایسا نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ انسان کے ہر عمل کا اجر اسے صرف آخرت میں ہی ملے گا، ایسا کوئی اشارہ اس میں نہیں ہے، جبکہ یہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے مکافات عمل بنائی ہے، یہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے مکافات عمل بنائی ہے، اور یہ دارالاسباب بھی بنائی ہے، یہ دنیا دارالاسباب بھی بنائی ہے۔ یہاں پر بھی انسان کو اتنا ہی کچھ اور وہی کچھ حاصل ہوتا ہے جس کے لیے وہ کوشش اور جد و جہد کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جبکہ آخرت میں تو اس کا اجر ملنا ہی ملنا ہے۔ اسی لیے ہمیں قرآن کریم میں تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں رب العالمین سے اپنے لیے پہلے دنیا میں عزت یعنی اچھی دنیا اور آخرت میں بھی اچھا صلہ طلب کرنا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
اس کے بعد ہے سورہ الرعد آیت 39، سورہ رعد آیت 39 ترجمہ ہے اس کا کہ اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ اللہ جس لکھے ہوئے یہاں تقدیر، اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ثبت فرما دیتا ہے، لکھ دیتا ہے، ثبت فرما دیتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب یعنی لوح محفوظ ہے۔ تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی بے پرواہی اور بے نیازی والی صفت یعنی سمدیت، بے پرواہی اور بے نیازی والی صفت جسے سمدیت کہتے ہیں، سمدیت کہتے ہیں، اس کو بیان کر رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کرے تو وہ اس کی آئندہ آنے والی زندگی میں دعا کرے تو اس کی آئندہ آنے والی جو زندگی ہے اس میں جو حادثے اور نقصانات ہونے والے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا، کہ جو حادثے اور نقصانات ہونے والے ہیں انہیں وہ مٹا کر دعا مانگنے والے کی قسمت میں اچھائیاں اور برکتیں لکھ دیتا ہے۔ یہی میں پوری ہماری کتاب کا جو ہم نے متن پیچھے پڑھا اس کا یہ لب لباب بنتا ہے، لکھ دیتا ہے، یعنی اس کی آنے والی زندگی کے مناظر تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 3، سورہ یونس آیت نمبر 3 کا ترجمہ ہے وہ اللہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، وہ اللہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اندھا دھند بغیر کسی پلاننگ کے دنیا میں ہونے والے حوادث اور لوگوں کی تقدیریں لکھ دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اندھا دھند بغیر کسی پلاننگ کے دنیا میں ہونے والے حوادث اور لوگوں کی تقدیریں لکھ دیتا ہے، نہیں، ایسا بالکل نہیں، بلکہ وہ تو ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے عمل اور حالات وہ واقعات کے مطابق ہی تمام اشیاء کو ترتیب دیتا ہے، ذرے ذرے کو دیکھ کر پھر اس کے حالات و واقعات کے مطابق ہی تمام اشیاء کو ترتیب دیتا ہے، ان کے لیے تدابیر کو عمل میں لاتا رہتا ہے، یعنی اس کا ترجمہ جو ہم نے پڑھا ہوا ہے وہ اللہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 8، اسی سورہ یونس کی آیت نمبر 8، اس کا ترجمہ ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے، ایسے لوگوں کا ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے، یعنی جن لوگوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ ان کی تقدیر نہیں تھی کہ ان کی قسمت میں پہلے سے ہی جہنم میں جانا لکھ دیا گیا تھا، بلکہ ان لوگوں کے اعمال ایسے ہی تھے، اور وہ اعمال انہوں نے اپنی مرضی سے انجام دیے تھے، جن کے باعث ان کا ٹھکانہ دوزخ بنا دیا گیا۔ یہاں تک ہم نے 18ویں قسط ختم کی، اب آئندہ 19ویں قسط، اجازت دیں، اللہ